کہ فکر سیدنا امام حسین اور عصر جدید، ماڈرن ایج میں حسینی تھاٹس، ان کا ابلاغ کتنا ضروری ہے اور ہم تک وہ کس حد تک پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے۔ خلاصہ کے طور پر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خاکہ وہ میرے آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ سبط مصطفیٰ جناب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی۔ آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ پھر 7ویں روز نبی علیہ السلام نے عقیقہ کرنے اور جو بال اتروائے جاتے ہیں جسے ہم جنڈ کہتے ہیں، اس کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مولا المسلمین جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو نام ہے وہ جعفر تجویز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین میں تبدیل فرما دیا، شبیر و حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے کو جو انیشیل سٹیجز پر بچوں کی تربیت ہے اور والدین کی جو ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے، اس کے حوالے سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کو پیش کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک تصویری خاکہ وہ جناب سیدنا امام حسین کی تربیت میں ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تقریباً 7 سال آغوش نبوت میں پلنے کا شرف اور اعزاز جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں لیتے، کبھی اپنے سینہ اقدس سے چمٹا لیتے، کبھی اپنے نبوت کے کاندھوں پر انہیں سوار کیا جاتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے تو انہیں اپنے لعاب کا فیضان عطا فرماتے، کبھی ان کی گردن پر بوسے دیے جاتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخسار پر اپنی نوز مبارک کو رکھ کر یوں سونگتے جیسے پھولوں کو سونگا جاتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا پہلو ہے، یہ دوسرا چیپٹر ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت یہ نیچر ہے، فطرت ہے انسان کی، لیکن اس فطرت پر اگر نبوی رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو سیدنا امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں کہ اولاد کی کے ساتھ جو محبت ہے یہ تو ہونی ہے، تو کیوں نہ ہم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا رنگ چڑھا دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 2 سال جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، اور تربیت کی کیفیات یہ ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت کو اپنے نبی کی سنت سمجھا کرتے تھے، ان سے محبت بھی سنت سمجھ کے، تربیت بھی سنت سمجھ کے کرتے۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے۔ آپ اپنے پورے دور مبارک میں یہ پورا جوانی کا عالم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس میں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا جو سب سے زیادہ اظہار اور اپنے جمال کی جو جھلکیاں ہیں وہ سب سے زیادہ اہل بیت کے ان 2 شہزادوں پر دکھائی ہیں، اور مختلف طرق سے ان کی تربیت بھی فرمائی۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈیولپ کیا کہ ایک نیشنل لیڈر کے اندر کیا کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بات پیش نظر رہے، یہ کسی اور کا خیال ہو سکتا ہے کہ ان کا باہم کچھ جدال یا لڑائی تھی،
بھئی یہ کیسے ممکن ہے 1450 سال گزرنے کے بعد میرے اور آپ کے سینے میں سیدنا امام حسین کی محبت ہو، ہم ان کا ذکر سنیں تو ایمان کو تازگی ملے، تو جنہوں نے خود مصطفیٰ کریم کو ان کے لبہائے مبارک پر بوسے دیتے ہوئے دیکھا وہ کیسے دشمن کر سکتے، وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے، وہ کتنی ان کی تربیت کرتے ہوں گے، اور وہ اپنے ایمان کی حقیقی چاشنی انہیں کہا کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ جناب عبداللہ بن عمر کو جب وظائف کم دیے تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے عمر میں بڑا میں ہوں، غزوات میں میں گیا، بہادری کے قصے تو میرے سنائے جاتے ہیں، اور جب مال غنیمت دینے کی باری آئی تو حسن و حسین کو زیادہ دیا گیا، تو بات اتنی ہی کہی، کہا بات ٹھیک ہے بہادر تو ہے، بظاہراً تیرے قصے پڑے جاتے ہیں، بیٹا بھی عمر کا تو ہے، شہزادہ بھی تو ہے، لیکن عمر یہ دیکھ رہا ہے اگر اعزازیہ زیادہ لینا ہے تو ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے کے آ جا، ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے کے آ، اور ان کی ماں جیسی کوئی ماں تو لے کے آ۔ تو یہ وہ نسبت کا اعزاز جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کا لحاظ رکھتے ہیں، تو یہ وہ کوئی اور فکر کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو باہم جدال اور دور دور رکھا۔ اہل حق اور اہل سنت کی یہ فکر نہیں ہے، اہل حق ان سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان سے بھی پیار کرتے ہیں، باہم پیار کو بھی بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار فرمایا ہوا ہے۔ جن کے سینے کو مصطفیٰ کریم نے گون دیا ہو، کائنات میں کون ایسا ہے جو ان کے سینوں کو توڑ کے رکھ دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بینگ اے نیشنل لیڈرز جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈیویلپ کیا ان کے اندر، اور پھر 19 سال کی عمر ہے جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال شہادت ہو جاتی ہے اور مسجد نبوی میں شہادت کا اعزاز ملتا ہے، تو پوری جوانی پورے جوبن پہ ہیں، اور اس وقت تیغ زنی وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھ چکے تھے، نشانہ باز بھی کمال کے تھے، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اب ڈیوٹی کیا لگائی، کہا علی تمہارا باپ اس وجہ سے خوش ہوگا کہ حسن و حسین عثمان کے دربار کی ڈیوٹی تم نے دینی ہے۔ جناب سینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت اور پورا بانک پن اور جوانی میں 19 سال کے بعد پورے تسلسل کے ساتھ جناب سینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑے رہے، اور یہاں آپ کی بینگ ایک انٹرنیشنل لیڈرشپ جو کوالٹیز ہوتی ہیں، پورے حالات اسلامی کا جائزہ جناب سینہ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایما پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان سے باہم مشاورت کرتے تھے، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اب وہ جو صلاحیتیں تھیں ان کو ساری کی ساری پیدا کرنے کی ذمہ داری جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ یہاں رک کر یہ جملہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ چاروں خلفاء نے جناب سیدنا امام حسن و حسین کی تربیت فرمائی ہے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کا فیضان دینے کے لیے انہیں ہمیشہ ان کے قرب میں رکھا اور خود بھی ان کے قرب میں رہے، اور پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب خود خلافت پر آئے تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب اپنے ابا جان کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ 40 ہجری میں آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس وقت 36 سال کی عمر ہے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد 20 سال خلافت کا یہ زمانہ ختم ہوا، اب سلطنت اسلامیہ شروع ہوئی، تو سلطان اسلام کے پہلے سلطان کاتب وحی امت کے ماموں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال یہ ذمہ داریاں سنبھالی، اور جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کے پورے نظم و نسق کو اس پوری فراست اور تدبر کے ساتھ قائم رکھا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں گھٹی میں عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ رہے۔ اب یہ 60 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور 60 ہجری میں جب جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے تو ان کا بیٹا ناخلف بیٹا جب منصب اقتدار پر آتا ہے، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 56 سال ہے۔ یہاں محدثین نے یہ بات لکھی کہ 56 سال جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو عمر ہے، 56 سال کی عمر تربیت ہوئی، اور صرف 5 ماہ میں اس تربیت کا عملی مظاہرہ پورے کمال کردار کے ساتھ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ ان 5 ماہ کے اندر اس
جو تربیت ساری ہوئی تھی اس کا عملی کردار پیش کرنے کا موقع تھا. اب کیفیات کیا ہیں کہ 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو یہاں 4 قسم کی قوتیں بظاہراً موجود ہیں، اور اسے ابتداً کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ اس کی سلطنت کو کوئی چھین لے گا، لیکن پیش خیمہ کے طور پر 4 لوگوں سے اسے خطرہ تھا. ان میں سے ایک جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. دوسرے جناب عبداللہ بن عمر، یہ جن کی تربیت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جناب عمر کے صاحبزادے. تیسرے جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 شخصیات تھیں کہ جو اس وقت کی راہ عظیمت پر آ سکتی تھیں، جو رکاوٹ ڈال سکتی تھی. تو یزید کو ان 4 سے خطرہ تھا. جب اس نے ان کی انسپیکشن کروائی، جائزہ لیا، تو 2 شخصیات جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ رپورٹ ملی. اس وقت کی ایجنسیز نے یہ بتایا کہ انہوں نے تو علمی محاذ سنبھالا ہوا ہے. یہ جملہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں چلے گئے تو یہ لوگ کدھر تھے. انہوں نے علمی محاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی خیرات کی تقسیم کی جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی وہ ادھر موجود تھے، اور ان کے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی کہ یہ 2 شخصیات کھڑی تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے وہاں سے یہ جلدی اس طرف مڑیں گی نہیں. البتہ 2 شخصیات ایسی ہیں جو فوراً تجھ میں چیلنج کریں گی. ان میں سے سب سے پہلے چیلنج جس کی طرف سے آئے گا وہ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اس کے بعد جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے وہی ہوا جب اس نے انحراف کرنا چاہا اور اسلام کی حقیقی تصویر کو بگاڑنا چاہا، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے چیلنج کیا وہ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. راہ عظیمت کا عظیم مجاہد جناب عبداللہ بن زبیر تھے. پھر اس کے بعد جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تک جب اس کی ساری خبریں پہنچی تو آپ نے پوری تحقیق کے بعد، پورے شواہد کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے ان فیصلوں کو چیلنج کیا جائے گا. ادھر یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں، ادھر یزید کو بھی خبر پہنچ گئی کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً کور کیا جائے. اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قاصد آ کے کہنے لگا کہ جناب یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں، بیعت کر لیں. بیعت مین آج کے لیٹسٹ ورڈ میں یا اس ٹرمنالوجی میں، آج کی دنیا کی ٹرمنالوجی میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ یزید کے حق میں کاسٹ کر دیں، اور اس کے عوض میں آپ کا خانقاہی نظام بھی برقرار رہے گا. اس مدینے کے سارے سلسلے بھی آپ کو ہوں گے، وظائف بھی دیے جائیں گے، جہاں آپ چاہیں گے مساجد بھی بنیں گی، سارے سلسلے آپ کے چلتے رہیں گے، صرف ہاتھ دے دیجئے. اس موقع پر جب جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک اس کو جواب دیا، محدثین فرماتے ہیں اور فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں ہاتھ دے کے سر بچا لینا چاہیے، یہ رخصت کا راستہ ہے. لیکن جناب امام حسین قیامت تک کے لیے مینار نور قائم کرنا چاہتے تھے، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا. تو پھر بولنے والے خاموش نہ رہے، انہوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. سرداد، موقع تو یہ تھا ہاتھ دے کے سر بچاتے، لیکن سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر مبارک دیا، لیکن اس کو اپنا ہاتھ یعنی ووٹ نہیں دیا. وقت کا یزید چاہتا کیا تھا؟ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پیغام پہنچا، اور یہی آج کا ہمارا فوکس ہے اس پر کہ اس ماڈرن ایج کے اندر حسینی تھاٹس ان کو کنوے کیا جائے. وہ 2 قسم کے حملے کرنا چاہتا تھا، ایک مسلمانوں کی انڈیویجول لائف پر اور ایک ان کی کولیکٹیو سسٹم پر. انڈیویجول لائف کیا ہے؟ انڈیویجول لائف وہ ہے انفرادی مسلمانوں کا طرز یہ ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کے عادی ہیں، وہ حیا کے پیکر ہیں. ان کی تربیت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما چکے ہیں.
خلفائے اربع فرما چکے ہیں، مستفوی نظام کی بہاریں ہر طرف نظر آتی ہیں، اور کوئی بھی بندہ کسی خاتون کی طرف بے باکی سے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا، فوراً گرفت کا خدشہ ہوتا تھا، خوف خدا موجود تھا۔ انفرادی طور پر یزید یہ چاہتا تھا کہ نمازوں کے نظام کو معطل کر دیا جائے۔ اس کی عملی تصویر اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ یزید نے اپنی سلطنت میں ایسا کیا بھی، معاذ اللہ مسجد رسول میں بھی کئی دن تک نمازیں نہیں ہوتی، معاذ اللہ گھوڑے باندھے گئے اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ نمازوں کے نظام کو معطل کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتا تھا، انفرادی طور پر انڈیویجولی۔ وہ جو اسلام کی چاشنی تھی، عبودیت کا جو رنگ چڑھا ہوا تھا، خوف خدا سینوں میں موجود تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا ہونے کے جذبات موجود تھے، حقوق کی ادائیگی کے جذبات موجود تھے، وہ انہیں پاش پاش کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا وہ یہ چاہتا تھا کہ کولیکٹیولی جو اسلام کا سسٹم ہے اسے ڈیمیج کر دیا جائے۔ اب کولیکٹیولی اسلام کا سسٹم کیا تھا؟ وہ تھا دین مصطفی کی بقا، اسلامی نظام کا نفاذ، اسلام بطور دین وہ نافذ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں رک کر اگر میں صرف اتنی بات سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا پیغام میسج کنوے کر دیا کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے۔ What is the difference between the religion and دین؟ اس پر ہم نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھا کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے۔ یہ اتنا بنیادی باریک فرق ہے کہ جس فرق کو یزید مٹانا چاہتا تھا، جناب سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فراست سے اس بات کو دیکھا کہ یہ کولیکٹیولی جو اسلام کا نظام ہے اس کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ جو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، مسجدیں بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں خانقاہی نظام کو چلانا چاہتے ہیں چلا لیں، لیکن آپ مجھے نہیں روکیں گے اگر میں شراب خانہ ساتھ بنا لوں، آپ مجھے نہیں روکیں گے اگر بے حیائی کا گڈھا بنا لیا جائے۔ تو حضرت اقبال نے یہاں رک کر بات کی کہ حسین نے پھر جواب دیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ کہا حضرت امام حسین سے بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں تھا، اس وقت کا سب سے بڑا پیر جس کے ہاتھ چومے جا سکتے تھے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ بیٹھ کے حلوے مانڈے کھانے ہوتے تو آرام سے کھا سکتے تھے، سارے نذرانے وصول کرنے ہوتے تو کر سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پر کمپرومائز نہ کرنا یہ حسین کا نام ہے۔ آپ نے کہا یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جس دین کے لیے وہ جناب عمر کی شہادت ہوگی، جناب عثمان نے زندگی لگا دی، میرا باپ دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے، مصطفیٰ کریم جو امانت دے کے گئے ہیں اگر حسین اس کا دفاع نہیں کرے گا تو پھر بتاؤ کون کرے گا؟ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ ساری چیزیں پہنچ گئیں کہ کولیکٹیولی بھی اسلامی نظام پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ذرا فرق سمجھیے مذہب میں اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس وقت کا یزید یہ چاہتا تھا مذہب دین کے ایک شعبے کا نام ہے جس کے اندر ریچولز ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ سارے معاملات، یہ مذہب ہے۔ دین کیا ہے؟ اعتقادات میں، عبادات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، معاملات میں ایک ہی چھتری چلے گی اور وہ ہے اسلام کا نظام، نظام اسلام۔ آج کی دنیا کا یزید بھی یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے ملک کے اندر بھی آپ کو مساجد دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، لیکن وہ آپ بات کریں اسلام کو بطور قانون نافذ کرنے کی تو وہ آپ کے اپنے اسلامی ملک میں بھی اسے نافذ نہیں ہونے دے گا۔ یزید اس وقت کا یزید ہمیں برا لگتا ہے، لیکن آج کے دن کا یزید ہمیں برا نہیں لگتا۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فکر امت تک پہنچائی کہ ہر دور کا یزید اسلام کو بطور دین قبول نہیں کرے گا، بطور مذہب قبول کرے گا۔ اقبال یہاں رکے، اس نے اقبال نے کہا ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کہا ملا نے یہ سمجھ لیا بس نماز پڑھ لی اور یہ سارا کچھ ہو گیا تو یہ دین ہے؟ کہا نہیں، دین تب ہوتا ہے اور دین کے غلبے کی کیفیات یہ ہوتی ہے کہ جب اسلام غالب ہو جائے تو وہ دین ہے، اور جب وہ مغلوب ہو جائے تو اسے مذہب کہتے ہیں۔ کہا دین کا نفاذ مجھے چاہیے۔ آپ نے پھر وہاں سے
کوچ کا ارادہ فرما لیا. خبر یہ پہنچی تھی کہ یزید نے یہ پلان کر لیا پورا کہ اگر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرنڈر نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ جنگ کریں. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے. آج ہم مدینے کا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں. وہاں سے جدائی 4 دن کوئی رہ لے تو مشکل ہوتی ہے. جس کے 56 سال مدینے میں گزرے ہو, مصطفیٰ کریم بھی موجود ہے, پورا خانوادہ جنت البقیع میں موجود ہے. چھوڑنا کوئی آسان کام تھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے ایک ہی عرض کی, حضور حسین اپنے نانا کے دین کے بچانے کے لیے نانا کو الوداع کہہ رہا ہے. جسم تو جدا ہو رہا ہے لیکن میرا تن حضور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے دین کے لیے. میں آپ کے اس حرم کی تقدیس کے لیے مدینہ کو الوداع کہنا چاہتا ہوں. آج ہم چھوٹے چھوٹے منصب بھی دین کی خاطر نہیں چھوڑتے. سیدنا امام حسین کا نعرہ لگا دینا اور سمجھ لینا کہ روح خوش ہو جائے گی, ایسا نہیں. آج بڑے بڑے جبے کبے والے بھی دین پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کا نام کمپرومائزنگ لائف رکھ دیا, جبکہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ہر حسینی سے آ کے سوال کرے گی کہ بتاؤ دین کے مذہب کی آزادی تو مجھے بھی مل سکتی تھی, دین کی آزادی کے لیے میں نے تو پورا خانوادہ 72 تن دے دیے, بتاؤ تم نے کیا دیا؟ میں اور آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم 5 ٹائم کی نماز کو وقت دے دیں گے تو جناب ہمارا نظام چل جائے گا. یہ نظام نہیں چلے گا. دین کے نفاذ کے لیے جب تک میری آپ کی فکری صلاحیتیں اور قومی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوگی. دیکھیں وطن عزیز پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمیں 73-74 سال ہو گئے آزاد ہوئے, لیکن اپنے وطن میں بھی ہم دین کے نظام کی آج تک آواز ہی سن سکے باہر دیکھنے سے ماں. کم از کم ہم اتنی کوشش تو کر سکیں ہماری آنے والی نسلیں وہ دین کے نظام کی بہار کو پا سکیں. آج کے وقت کا یزید یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی خطے پر اسلام بطور دین ڈیولپ نہ ہو سکے, بطور دین نہ کھڑا ہو سکے, اس وجہ سے کہ اسے معلوم ہے اس دین کے اندر اتنی جان موجود ہے کہ اگر یہ کھڑا ہو گیا تو پھر پوری دنیا میں ایک ہی نظام چلے گا اور وہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ہر دکھ کی دوا وہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا اور کہا میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز کو چھوڑا. ایام حج قریب تھے تو احرام باندھ کے تو آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے. جب مکہ مکرمہ میں آئے تو یہاں کافی عرصہ آپ 2-3 ماہ گزارے. یہاں پہ حج کا احرام باندھ لیا ہوا تھا, احرام پہن لیا ہوا تھا. خبر یہ ملی کہ یزید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو حالت احرام میں معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا, اور کچھ لوگ احرام کی حالت میں آپ کے ساتھ جدال کریں گے. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ تیرے حرم کی تقدیس کے لیے حسین اپنا ارادہ بھی بدلنا چاہتا ہے اور اس حرم کو بھی چھوڑنا چاہتا ہے. حج کے ارادے سے بندہ گیا ہو, کتنا مشکل ہے چھوڑنا. دین کی بقا کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا, یہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سکھا ہے. آپ نے احرام کو بدلا, عمرے میں عمرہ کیا, اپنے نفوس کو لیا اور ایک خطاب کیا, یا ایھا الناس, یا اہلی, اے میرے گھر والوں, اے لوگو سنو, یہ میرے پاس خطوط ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ خطوط تھے, اور یہ خطوط کوفہ سے آئے ہیں, اور کوفہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین آپ تشریف لائیے اور آ کے تو ہمیں اسلام کے نفاذ کے لیے ہماری قیادت فرمائیے. یزید نظام مصطفی کو معطل کرنا چاہتا ہے, وہ بے حیائی چاہتا ہے, وہ شراب کو عام کرنا چاہتا ہے, وہ عیاش ہے. سسٹم جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نبوی منہج تھا, اس کے اندر وہ دراڑیں ڈالنا چاہتا ہے. تو آپ تشریف لے آئیے. آپ نے وہ سارے خطوط دکھائے اور کہا یہ سارے خطوط موجود ہیں. تو اب حسین نے یہ ارادہ کیا ہے کہ حسین جانا چاہتا ہے. صحابہ کرام آ گئے, جناب آپ نہ جائیں, یہ اہل کوفہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, تو آپ کے ساتھ یہ کیسے وفاداری کریں گے, آپ نہ تشریف لے جائیں. تو جناب حسین رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ اور یہ گولڈن ورڈ سینے پہ لکھنے والے, آپ نے فرمایا حسین اس وجہ سے جانے لگا اگرچہ جھوٹے ہیں
کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کر دیا، یا اللہ ہم تو حسین کو بلاتے رہے، تیرے دین کی بقا کے لیے حسین آئی نہیں ہے، تو بتائیں میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا یہ خوف جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام حج میں مکہ کو الوداع کہنے پہ مجبور کرتا ہے، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور پھر راستے میں کتنے مصائب آئے یہ صرف سوچا جا سکتا ہے، لیکن کربلا مصائب کی کہانی کا نام نہیں ہے۔ کربلا سوز و گداز سے تاجر بن کر، سوداگر بن کر لوگوں کے جذبات خریدنے کا نام نہیں، کربلا تو نام ہے ایک کردار پیش کر کے امت کو کھڑا کرنے کا، کربلا نام ہے امت کی بیداری کا، کربلا نام ہے نظام مصطفیٰ کے قیام کا۔ فکر حسین یہ کہہ رہی ہے میں مدینہ اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ میں نظام مصطفیٰ بچانا چاہتا ہوں، فکر حسین یہ کہہ رہی ہے میں مدینہ اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ میں قرآن کا نظام بچانا چاہتا ہوں، میں اس وجہ سے یہاں سے نکل رہا ہوں کہ آج یزید قرآن کے نظام پر حملہ کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے شراب کو عام کرنا چاہتا ہوں، بے حیائی، بہن بیٹی کی عزت اور توقیر کو ختم کرنا چاہتا ہے، یزید یہ چاہتا ہے نظام زندگی کے اندر نظام دین کو معطل کر دیا جائے، وہ یہ چاہتا ہے مذہب تو تمہارا رہے لیکن قانون لبرل ہونا چاہیے، مذہب تمہارا رہے قانون میری مرضی کا ہونا چاہیے، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ آج اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبتوں کا اظہار میں اور آپ کرتے ہیں تو اسے فقط ریزنگ سلوگنز تک مت رکھیے، اسے فقط نعرے تک محدود مت رکھیے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کا یزید جب میدان میں نکلا، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں آڑ باندھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے تعلق کو کاٹنا چاہا تو حسین میدان میں آ گئے۔ آج اگر یزید کے مخالفت پر حسین کے نام لینے والا میدان میں خادم حسین بن کر نہ آیا تو سمجھ لیے اس نے بے وفائی کی۔ کیا ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ خادم حسین بنے اور خادم حسین بن کر دین کے بقا کے لیے کام کرے؟ میری اور آپ کی کتنی زندگی گزر گئی، لیکن زندگی میں دین کے نفاذ کے لیے کتنی کنٹریبیوشن ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو شاید کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا جواب جرم دو گے کل تم خدا کے سامنے جب جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خانوادے کو لے کے کھڑے ہوں گے اور پوچھا جائے گا حسین بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے؟ کیا صرف یہی جرم ہے کہ ناموس رسالت کا دفاع کیا ہے؟ کیا یہی جرم ہے کہ قرآن کے نظام کو بچایا ہے؟ کیا یہی جرم ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے نظام زندگی کو اسلام کا رنگ عطا کیا ہے؟ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرخرو ہو جائیں گے، لیکن جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا شاید سرخرو نہ ہو سکے۔ قبر میں جو سوال ہوگا، بعض محدثین نے تو اتنی گہری بات کی، کہا وہ سوال یہ نہیں ہے ماں مذہبوں کا، سوال ہے ماں دینوں کا، ماں دینوں کا۔ دین پوری زندگی پر اسلام کے نظام کے نفوذ کا نام ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں مختصر الفاظ میں پیغام ڈیلیور کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور چھتری کے نیچے جانا چاہا، ہر کسی سے نہ اس دنیا میں قبول کیا جائے گا نہ آخرت میں قبول کیا جائے گا، اور وہ چھتری اس کی حفاظت کے لیے جس نے سب سے پہلے اپنا خوبصورت کردار پیش کیا، اس کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ